بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. ہے تو بھی سائم عجیب انسان، ہے تو بھی سائم عجیب انسان، کہ روز محشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. السلام علیکم. آپ کا نام، سکول کا نام؟ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اس سکول کو؟ 40 سال سے زائد ہو گئی. ماشاءاللہ. تو 40 سال میں کیا مسائل پیش آئے آپ کو؟ یہ زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا، میں نے کو ترقی دیتے دیتے 3 سال ہوئے.
یہ جو دوسری بندے میں یہ بھی اس کو بڑا کیا ماشاءاللہ میٹرک یعنی نرسری سے یہ ہائی اسکول تک ٹھیک ہے. الحمدللہ ابھی تک ادارے کی ساتھ کر کر آ گئے. اس علاقے میں ایک بڑا دانا پہچان آ گیا ہے. لوگ اس کی بہت زیادہ اس سے مطمئن بھی ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں تاکہ پڑھنا فخر محسوس کریں. اچھا میں بھی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے 40 سال یا 45 سال ماشاءاللہ ایفرٹ کی یہاں پہ سکون کو ایک معیار دیا اور بچوں کے والدین کو شعور سے آگاہی کروائی. تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ. اصل میں اس کے حقیقی بانی جو ہیں وہ میرے شوہر مرحوم کرامت حسین ہیں. تو ساری ایفرٹس تو ان کی تھی. اس کے بعد جب شادی پھر میں بھی شامل ہوئی تو پہلے سے بہت بہتر ہے یہاں کے حالات کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے شمالی لاہور جسے کہتے ہیں. تو یہاں کے لوگ زیادہ تر مائیں بچے مطلب مائیں پڑھتی لیکن بچے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے. نہ تو وہ فیس دینا افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ وہ بچوں کے اخراجات باقی جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن پڑھانے کا شوق ہے. یہ ہماری فیس بھی ہمیشہ سے ہمارے لوگ جہاں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو میرے میاں نے اس کو کار خیر کے طور پہ لیا. یعنی کہ فیس بھی کم کرنی ہے فیس تھوڑی بھی رکھنی ہے اور جو مستحق ہے اس کو فری بھی پڑھانا ہے. تو جو بھی آتے وہ ہمارے اسکول میں جو بھی آتے رہے پرائز ڈسٹریبیوشن کے موقع پر چیف گیسٹ وغیرہ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کس علاقے میں جہاد کر رہے ہیں کرامت صاحب کیونکہ آپ اتنا مینٹین کر کے اتنی اسٹرگل کر کے تو آپ یہاں بچوں کو تو کب ان کی وفات کو کب آئی؟ ان کی وفات ہوئی ہے تو اپریل 2015 میں 7 سال ہو گئے. تو اس کے بعد سے میں ایک کے مانت سمجھ کے ڈاکٹر زندہ ہوں اللہ مجھے توفیق دے. اچھا میم یہ بتائیں کہ حکومتی سطح پہ کیا مسائل ہے؟ کیا اسکولوں کا سپورٹ کا لیے حکومت؟ نہیں ہم تو اسکولوں سے حکومت سے کوئی نہیں لے سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے جیسے بچے کم ہو گئے ہیں اور کورونا کی وجہ سے آگے بچے چلے گئے اسٹرینتھ کم رہے گی. اس کے بعد یہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں سے اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں. تو ایک تو بچے محروم ہو رہے ہیں پڑھائی سے پڑھانے ہم بھی اسکول بھی جاتے ہیں اسکول کی طرح جاتے کام نہیں دے. گورنمنٹ ایک کہا جاتا ہے کہ ہم اسکولوں کو بجلی بہت سستی دیں گے یا رعایت کریں گے. وہ سے بڑھ کر کے بجلی دیں گے. کچھ بھی یاد نہیں رہتا گورنمنٹ کو کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا اسکول والا. پہلے ڈومیسٹک تھے اب کمرشل ہے. پانی کی کمرشل کر دیا ہے حالانکہ بچوں نے تو سارا دن اب پانی تو بجلی تو صرف اسکول ٹائم میں یوز ہوتی ہے. ظاہرہ تو ہوتی ہے ہم نے بچوں کو ہم اس کے باوجود ہم نے بچوں کو ہر فیسلٹی دی. اگر بچی چلی جاتی ہے UPS بھی لگا ہوا ہے اور وہ جنریٹر بھی لگایا ہوا ہے یعنی 1 منٹ بھی بتی ہم بند نہیں ہونے دیتے. اس کے علاوہ باقی اگر ہم پرائیویٹ دوسرے بڑے اداروں کو دیکھیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا جنہوں نے یعنی یہ جو ہوتی ہے ان چیزوں کے بھی چارجز رکھے ہیں. ہم تو صرف فیس لیتے ہیں اور صرف سال میں 1 دفعہ فنڈ لیتے ہیں. آپ دیکھیں اسٹیشنری فنڈ کے طور پر بڑے اسکولوں میں 5,000 6,000 دیا جاتا ہے. ہماری تو فیس بھی بہت کم ہے لیکن وہ بھی لوگ دینے کو تیار نہیں کہتے نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا کرونا لاک ڈاؤن میں کیا صورت ہے اسکولوں کی خاص طور؟ اب جو بڑے اسکول ہیں وہاں تو پڑھے لکھے والدین ہیں ان کے والدین افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آن لائن کلاسیں لینا. اور ہمارے اس علاقے کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں یہ جو چاٹی والا بیٹھا ہے یہ دکاندار بیٹھا ہے یہ کہاں بچوں کو لے کے یا آن لائن کلاسیں کرا سکتے ہیں. مائیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو پھر ہم یہ کیا تھا کہ ہم نے بچوں کے لیے نوٹس تیار کیے ان کو بھی بنوا کے فوٹو کاپیز. تو ہر بچوں کو ہم یعنی اسائنمنٹ دیتے تھے کہ یہ گھر پہ بیٹھ کے آپ نے کرنی اور وہ پھر کام کر کے لاتے تھے چیک کرتے تھے. ہم ٹیچرس چیک کرتے تھے
اور دوبارہ اگلی اسائنمنٹ دیتے. یعنی بچے تو نہیں آ رہے تھے ان دنوں, لیکن ٹیچرز آتے تھے باقاعدہ اور وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے. بچوں کے والدین کو یہ ہے کہ بچوں کو اپنی ٹی وی سے, یہ موبائل سے اور ان چیزوں سے بچائیں, کیونکہ ان چیزوں نے تو بچوں کو تعلیم سے بالکل ہی بیگانہ کر دیا. ان کے اس طرح پڑھائی کی طرف دھیان نہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہمارے بنیادی سبجیکٹ ہیں, جیسے اردو ہے, انگلش ہے, بایو کیمسٹری وغیرہ سائنس سبجیکٹ ہیں, اب آپ وہ یقین کریں کہ آپ کو نہ اردو کی ٹیچر مل رہی ہے, نہ انگلش کی مل رہی ہے, نہ سبجیکٹ ٹیچر مل رہی ہے. بی کام کیا ہوا ہے, آئی کام کی ہوئی ہے, آئی ٹی کی ہوئی ہے, بس یہ چیزیں ہیں. تو اب استاد کہاں سے آئیں گے پڑھانے کے لیے, آپ بتائیں سر. جب ایسی ٹیچر ہی نہیں مل رہے گے. اب ایک ٹیچر ہماری ہے, ان کی بیٹی کی شادی ہے, وہ تعلیم شادی کی میں ڈپلوما بھی جائیں. اب کہتے کہ ان کے بولنے والا ڈھنگ سے کوئی نہیں ملتا نہیں, تو وہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے اردو اسپیکنگ, اردو بولنے والے. اور میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اپنے پوتے, اب چاہے میں دادی نانی نواسے نواسیاں بچے انگریزی میں بات کرتے ہیں, اردو میں بات نہیں کرتے. ہم تو بچوں کی دنیا اور رسالے اور یہ پڑھتے پڑھا کرتے تھے, ہمیں شوق تھا اردو پڑھنے کا. اب تو بچے کہتے ہیں ہم نے اردو پڑھنی ہی نہیں. خدا کے لیے اردو کی طرف اپنے بچوں کو لائیں. ہماری قومی زبان ہے, ہماری شناخت ہے. کیونکہ دشمن کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کے ساتھ بدلا نہیں نا, تو اس کی زبان سے بیگانہ کرتے, اس کے کلچر سے بیگانہ کرتے ہیں. اور وہ اپنے رنگ لیا میں نے ہمارا, بالکل جوانوں نے رنگ لیا, اور آنے والی نسل سے زیادہ رنگی جا رہی ہے. بس میں بہت دل ٹوٹتا ہے, بہت دل ٹوٹتا ہے. آج بھی تو کل چلے جائیں گے, لیکن اس کا اگر یہ اس کا ازادہ نہیں کریں گے نا, اس طرف دھیان نہیں دیں گے, ہماری نسلیں اس کو ڈھونڈ دیں گے. اس کا تھینک یو میڈم. اگر کسی کو میری بات بری لگی تھی, لیکن میں بات سچ کہہ رہی ہوں. ہمیں اپنے کلچر کو, اپنے اردو زبان کو, جو ہماری قومی شناخت ہے, اس کو اگر ہم فراموش کر دیں گے تو لوگ ہمیں فراموش کر دیں گے.